اتنا قیمتی ہے، پر جو خوف خدا سے رو رہا ہے اس کے آنسوؤں کو بھی اللہ اس طرح پسند کرتا ہے جس طرح شہید کے خون کے قطرے کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ گلیوں میں چل رہا ہو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ہیں، شہادت کے بعد انہیں فرشتوں نے غسل دیا، بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ حضور کی محفل سے اٹھ کے گھر گئے، اہل خانہ میں بیٹھے تو دل کی وہ حالت نہ رہی جو حالت حضور کی محفل میں تھی، تو پریشان ہو کے گھر سے نکلے کہ میں جا کے حضور کو بتاؤں یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ راستے میں مل گئے سیدنا صدیق اکبر، حنظلہ رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا حنظلہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا جو حالت حضور کی محفل میں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں ایمان اس طرح پختہ نہیں ہے۔ جو محفل میں حضور کی بارگاہ میں خوف خدا میرے دل پہ طاری ہوتا ہے وہ گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ کہ جب میں حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو رو رہا تھا، آج حضور نے فلاں چیز کو بیان کیا، اہل محفل رو رہے تھے، میں بھی روتا رہا۔ گھر آیا بیوی بچوں میں بیٹھا، گھر آیا اہل خانہ میں بیٹھا تو میرے دل میں وہ خوف کی حالت نہیں رہی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حنظلہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے کہ حضور کی محفل میں تو بڑی خشیت ہوتی ہے، اس محفل سے باہر آتے ہیں تو پہلے والی حالت نہیں رہتی، چلو دونوں حضور سے چل کے پوچھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت حنظلہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جناب حنظلہ نے وہی بات کی، یا رسول اللہ جو حالت آپ کی محفل میں ہوتی ہے وہ گھر جا کے نہیں رہی، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ گجرات کے باشعور مسلمانوں ذرا امام الانبیاء کی شفقت محبت اور علم دیکھنا، فرمایا حنظلہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ خوشخبری دی، فرمایا حنظلہ مطمئن رہو تم کبھی منافق نہیں ہوگے، تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تمہارے دل میں ایسا ایمان پکا نقش ہو چکا ہے، تم کبھی منافق نہیں ہوگے، تم ہمیشہ سچے مسلمان رہو گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے؟ حضور نے فرمایا قلب اسی شے کا نام ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے چلنا ہوتے ہیں، اس لیے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہے، حضور نے فرمایا جو حالت میری محفل میں ہوتی ہے اگر یہ حالت تمہارے اوپر قائم رہے، تم گلیوں میں چل رہے ہو فرشتے تم سے مصافحہ کر رہے ہیں، اگر وہ خوف والی خشیت والی حالت قائم رہے تو یہ حال ہو جائے، یہ شان ہو جائے تمہاری کہ تم گلیوں میں چل رہے ہو اور فرشتے تم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ گویا جو خوف خدا رکھتا ہے فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں، فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے خشیت اور خوف کی فضیلت بیان کی، اب آئیں دیکھیں اس کا باعث کیا ہے، کیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کا باعث کیا ہے؟ ایک تو خوف کا باعث ہے گناہ، کہ ہم نے اپنے گناہوں کا جواب دہ ہونا ہے۔ جو آدمی زہر کھا لے وہ موت سے ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ جو زہر کھا لے اور پھر اسے پتا چلے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے تو وہ یقیناً ڈرے گا، پریشان ہوگا۔ تو جس نے گناہوں کا زہر کھا لیا ہے اسے بھی عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایک باعث جو ہے خوف کی وجہ سبب جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا۔ ہم گناہ کرتے رہے ہیں اور کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں کہ جو معصوم ہو، معصوم تو اللہ کے نبی ہیں۔ اگر گناہ کر کے بھی دل نہ ڈرے تو سمجھیں کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے دوسرا سبب خوف کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، ہم سارے اس کے سامنے مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم پر مکمل قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نظر دے رکھی، ہم دیکھ رہے ہیں،
اگر اللہ تعالیٰ اس وقت چاہے ہماری آنکھوں سے نور واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نبینا کرنا چاہے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں، جس زمین پہ بیٹھے ہیں اللہ پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنا چاہے تو آپ روک سکتے ہیں پیروں کے نیچے زمین کو؟ اگر ہم اپنی محتاجی کا خیال کریں اور اس کی قدرت کو مان لیں تو دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ سورہ ملک نے جھنجھوڑا ہے، آخری آیت سورہ ملک کی، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، فرمایا اگر تم صبح اس حال میں کرو، تم صبح اٹھو تمہیں پینے کے لیے ایک قطرہ پانی کا نہ ملے، بتاؤ پانی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ بتاؤ اپنی پیاس کہاں سے بجھاؤ گے؟ ہمیں اللہ کی قدرت پہ کامل یقین نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے ہم جی لیں گے، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار لیں گے، حالانکہ ہم تو اس کے آگے محتاج محض ہیں، کوئی قدرت و طاقت ہم نہیں اس کے سامنے رکھتے، اور وہ ہمارے اوپر کامل قدرت رکھتا ہے، جسے ہماری زندگیوں پر، ہمارے وجود پر، ہماری ذات پہ کامل قدرت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ اور پھر اس کی شان یہ ہے وہ ہے بھی بڑے جلال والا، ذل جلال والاکرام، وہ بڑے جلال والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر اس قادر کی شان یہ ہے کہ وہ ہے بھی بے نیاز، اسے کسی کی کوئی پرواہ بھی، ساری دنیا مل کے اگر اللہ کا نقصان کرنا چاہے اللہ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ، وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ کسی کو عذاب دے، سورہ والشمس میں ہے، اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتا کہ میں نے سزا دی تو یہ قوم میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، میں نے عذاب دیا تو یہ لوگ احتجاج کریں گے اور میری حکومت کا تختہ ہی الٹ دیں گے۔ وہ اور حکمران ہیں جو سزائیں دیں تو حکومتوں کے تختے الٹ دیے جائیں، پر اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے وہ جس کو سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ میں جس کو سزا دوں گا وہ میرے خلاف کیا کرے گا۔ وہ اگر کسی کو بالکل مٹا دے تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو بے پرواہ بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، جلال والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، اور ہم اس کے مجرم بھی ہیں، تو پھر اسے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ یہ باعث ہے، دو باعث میں نے آپ کے سامنے سبب بیان کیے خوف کے، ایک تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرنا چاہیے، دوسرا اللہ کی قدرت کو پیش نظر رکھ کے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا قیامت کے دن نبی بھی ڈریں گے، انبیاء قوموں کو کہیں گے، سارے لوگوں کو اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے یہی کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ انہیں کس چیز کا ڈر ہوگا؟ انہیں گناہوں کا ڈر نہیں ہوگا، وہ تو معصوم تھے، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیے، وہ تو فرشتوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور پاکیزہ اور طہارت رکھنے والے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے جلال، اس کی بے نیازی کو سامنے رکھ کے ڈر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو جتنا علم رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ